الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا درس مبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ مکمل درس دینے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ واہی سبع آیات۔ سورۃ الفاتحہ مکی، یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں سے، ایسی مکمل سورت جس کو اللہ پاک نے مکہ میں بھی نازل کیا اور مدینہ میں بھی نازل کیا۔ مفسرین کے ہاں یہ متفقہ اور احادیث سے ثابت شدہ بات ہے کہ یہ واحد ایسی صورت ہے کہ جو مکے میں بھی نازل ہوئی اور یہ مدینہ پاک میں بھی نازل ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور سنت بھی ہے، اور اسی طریقے سے نماز میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب بھی قرآن پڑھو ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو اس سے بندہ اپنے پروردگار کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میری اور میری تلاوت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھتا ہوں۔ یہ تقریباً ہر نمازی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی پکی دلیل ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ میری اور تلاوت قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اور جب اس کو محسوس کرو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دیا کرو، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحمت والا ہے، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی آیت ہے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے اور اس پہ سب علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت تو ہے ہی، قرآن پاک کا جز بھی ہے، اور یہ قرآن پاک کے آیت اور جز ہونے کے ساتھ ساتھ
114 صورتیں، ان میں سے 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب یہ ہے، وہی ہمارا مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے آئی ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اب اگلی صورت شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ سے پہلے یہ فاصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب اگلی صورت شروع ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ صورت ختم ہو چکی ہے، اب نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ مذہب ہے کہ الحمدللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کا جز ہے، اس کی آیت ہے، اور حدیث بھی ہے اس کے متعلق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ اس صورت کا حصہ ہے، اس کی آیت ہے۔ لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی ان سب کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ جب بھی قرأت شروع کرتے تھے تو بسم اللہ سے نہیں الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف وہ اس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس کی 7 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا جز نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ قرآن پاک کی آیت تو ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس کا جز ہے۔ یہ ہمارا جو مذہب ہے وہ یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا کرو، اور جس کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے اللہ پاک اس میں خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے متعلق۔ تو اسلام سے قبل بھی استعمال ہوتا تھا کہ بسمک اللہم، کفار یہ استعمال کرتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ یہ صلح نامہ لکھو۔ مولا علی نے لکھا تو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر جو کفار کا نمائندہ تھا وہ کہنے لگا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، لکھو بسمک اللہم۔ اور حضور نے فرمایا کہ لکھو محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اور وہ کہنے لگا کہ ہم رسول اللہ بھی نہیں مانتے، یہ رسول اللہ بھی معاذ اللہ کاٹو، اور صرف لکھو محمد بن عبداللہ اور بسمک اللہم لکھو۔ رحمان رحیم مٹا دیا، لکھا بسمک اللہم۔ تو فرمایا نا لکھو محمد الرسول اللہ، اس کو بھی مٹاؤ، لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو صحابہ اکرام اس سے پہلے کہ مولا علی نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی یہ کام کبھی نہیں کر سکتا کہ لکھا ہو رسول اللہ اور علی مٹا دے۔ یا رسول اللہ آپ کا نام علی کبھی مٹا سکتا؟ صحابہ، کچھ صحابہ انصار کے دوڑے اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا علی کچھ بھی ہو جائے یہ کام کرنا نہیں، سرکار کا نام نہیں۔ حضور نے پھر خود لے کے وہ اس کو مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کفار بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی سورہ نمل کے اندر، جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے خط ہے
اور یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو پتہ چلا یہ بسم اللہ کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتے تھے، اور حضور لکھنے سے پہلے لکھا کرتے تھے۔ بادشاہوں کو جتنے بھی خط لکھے، جتنے بھی، حضور نے سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ میں نے سنا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنات ہر جگہ موجود ہیں، جنات کی آنکھوں اور انسان کی پردے کی جگہ۔ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، تو انسان کی پردے والی جگہ اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، وہ پردہ صرف ایک ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے پہلے، تو پھر جنات اس کو دیکھ سکتے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ کا ایک احاطہ تھا، باغ تھا، اس کے اندر کھجوروں کے کافی ڈھیر۔ روزانہ جب آپ صبح اٹھتے تو کھجوریں کم، وہاں ایک جن تھا جو وہ کھجوریں جناب چوری کر کے لے جاتا تھا، یا جو بھی کرتا تھا، کھجوریں چوری ہو جاتی، وہ جن تھا وہاں، جن کرتا تھا یہ کام۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اس طرح کھجوریں کم ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں پہ جن ہے، آج رات آئے گا، جب آئے تو یہ کلام پڑھنا، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنا، اور یہ بات کہنا کہ اللہ کے رسول کی بات قبول کر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جناب جب وہ اگلے دن جن آیا تو آپ نے یہ کلام پڑھا، بسم اللہ، اور ساتھ پڑھا کہ اللہ کے رسول کی بات قبول کر۔ اس کو پکڑ لیا، وہ معافیاں مانگنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیں، ایک دفعہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا انشاءاللہ، ایک باری جان دو جی۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، معاف کر دیتا۔ اگلے دن حضور کی بارگاہ سے حضور نے فرمایا ابو ایوب کی بنیا اور رات والے دا یا رسول اللہ وہ آیا تھا لیکن وہ معافی مانگنا۔ حضور نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا۔ رات ہوئی، پھر آیا، پھر آپ نے بسم اللہ کہہ کر اس کی برکت سے پکڑ لیا، پھر وہ معافی مانگنے لگا، پھر چھوڑ دیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تیسرے پھر اگلے دن حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے فرمایا کیا بنا ابو ایوب؟ یا رسول اللہ، وہ پھر معافی مانگنے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اگلے دن پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر جناب، اب جب پکڑا تیسری رات تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حضور کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ بس ایک دفعہ چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، میں کیا یہاں پہ شیطان بھی قریب نہیں آئے گا۔ نے فرمایا 10 کی گل ہے۔ کہنے لگا کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، آج تینوں چھڑ دینے ہیں، پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا۔ کیا کہا بھائی؟ وہ ایسے کہہ کے گیا کہ آیت الکرسی رات پڑھ لیا کرو۔ حضور نے فرمایا ہے تے جھوٹا پر گل سچی کر گیا ہے تے جھوٹا گل سچی کر گیا۔
تو بسم اللہ کی برکت سے انشاءاللہ شیطان قریب آتا نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، آج موضوع بسم اللہ کے گرد ہی ہے زیادہ ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ، جو بسم اللہ بھول جائے تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آخری لقمہ چاہے ایک ہی رہ جائے وہ اینڈ پہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دونوں روایات موجود ہیں، یعنی کہ میری اس کھانے کی ابتدا بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ برکت اس کی واپس آ جائے گی، لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جنگ تبوک کے موقع پر پنیر لایا گیا تو حضور نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کاٹا اور پھر حضور نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا۔ حضرت یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے کہ جنگ احد کے موقع پر بڑا سخت ایک وقت آیا کہ جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کفار کی طرف سے کمانڈر، جب انہوں نے سخت حملہ کیا تو صحابہ کرام میں بگدڑ مچ گئی، اور روایات میں آتا ہے کچھ کم صحابہ کرام تھے جو رہ گئے، ان میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 12 انصاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو کفار نے گھیرا ڈال لیا حضور کے گرد۔ حضور نے فرمایا کہ کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ صحابہ کرام آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ یا رسول اللہ میں جاواں؟ فرمایا طلحہ ٹھہر جا، تو اپنی جگہ تے رہ لے۔ فرمایا انصار میں سے ایک بولا یا رسول اللہ میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ مقابلہ کرو، وہ گئے، شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کون جائے گا؟ پھر طلحہ اٹھے، یا رسول اللہ میں جاواں؟ فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور انصاری آئے، انصاری مدینے والے، وہ بھی گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ وہ 12 کے 12 انصار صحابہ شہید ہو گئے، اللہ جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر جب کوئی نہ رہا پھر حضور نے پوچھا ہاں بھائی ہے کوئی؟ پھر سیدنا طلحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جان قربان کراں؟ فرمایا چلو ہوں چلو۔ حضرت طلحہ گئے، جوان مردی نہ لڑتے رہے، لڑے جوان مردی کے ساتھ، کفار کے ساتھ، آپ کی تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئیں، اور آپ کے منہ سے نکلا حسا، ہائے، تکلیف تو پھر تکلیف ہے نا، دکھ تو ہے، پھر درد تو ہے نا۔ آپ نے فرمایا ہوئے جدو ہائے نکلی، حضور نے فرمایا اے طلحہ تو ہائے کیوں کیتی؟ جو تکلیف بھی ہوئی سی تو کہندا بسم اللہ، اگر بسم اللہ کہتا تو بسم اللہ کی برکت سے فرشتے تجھے اٹھا لیتے، اور لوگ دیکھتے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو آج فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث۔ تو بسم اللہ کی اتنی برکت۔ تو اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرید لایا گیا، سرید کھانا ہے، شوربہ، تو حضور نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا کھانے کو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، اور ارد گرد اطراف سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، کیوں؟ اور نہ اوپر والے حصے سے کھاؤ، فرمایا کہ اللہ کی برکت اوپر نازل ہوتی ہے کھانے کے۔ بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، اور دائیں ہاتھ سے شروع کرو، اور اپنی طرف جو نزدیک ہے پلیٹ کے وہ ادھر سے کھایا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کی پرورش بھی حضور نے کی ہے۔ کیسے؟ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت سیدہ ام سلمہ، جو حضور کی زوجیت میں آئیں بعد میں، پہلے حضور کے پھپھو کے بیٹے حضرت ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو حضور نے فرمایا دعا پڑھا کرو، یہ دعا، یا اللہ اس سے بہتر عنایت فرما۔ تو میں سوچتی کہ ابو سلمہ اتنا چنگا
کہ اس تو بھی بہتر من لب سکتا ہے۔ فرمایا میں حضور دی دسی ہوئی دعا پڑھتی رہی، یا اللہ اس سے بہتر اجر عطا فرما، نعم البدل اس کا اچھا عطا فرما۔ فرمایا کچھ ہی دن گزرے کہ حضور کا نکاح کا پیغام آ گیا۔ کائنات سے بھی کوئی اتنی اونچی ہستی ہو سکتی ہے، کوئی اعلیٰ قسمت ہو سکتی ہے، خوش نصیبی اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے کہ حضور دا نکاح دا پیغام آ گیا، حضور دی زوجیت آ گئیاں۔ پھر ظاہر ہے ان کے بچے بھی حضور کے پاس، تو عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں میں بچہ تو کچھ کھانے کے لیے آیا، تو میں نے جیسی عادت ہوتی ہے بچوں کی ہر طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ تو حضور نے تربیت کی، فرمایا بچے بیٹا ہر پاسے نہیں ہاتھ ماری دا، بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو قریب ہو حصہ وہاں سے شروع کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا لیکن حضور نے جو فرما دیا آج تک میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت، حضور نے ایسی تربیت فرمائی صحابہ کرام کی۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، طبیعت مبارکہ، یہ بیماری آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں دم نہ کر دیں؟ ساڑھے واسطے یہ ہمارے لیے، یہ امت کے لیے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر پھونکنا بھی یہ جبرائیل کی بھی سنت ہو جائے اور حضور کی بھی سنت ہو جائے، دم کرنا بھی سنت ہو جائے اور دم کرانا بھی سنت ہو جائے۔ اور جن الفاظ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، سب سے پہلا لفظ پڑھا تو بسم اللہ، پھر آگے کیا دم کیا؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے دم کیا۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت کہ اللہ کے نام کے ساتھ یا رسول اللہ میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور ہر جاندار کے شر سے، ہر بری آنکھ کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ تو یہ دم ہر انسان کو، ہر جو حضور کا غلام ہے اس کو آنا چاہیے۔ ایویں نہ ٹر پیا کرو، جنہوں الف بے نہیں ہوندی وہ کول دم کران ٹر پیندے نے۔ تو خود حضور دا جڑا مسنون دم ہے، حضور بھی یہ خود کرتے تھے، یہ پڑھ کے خود بھی دم کیا کرو، اور جو بیمار ہو جائے اس کو بھی دم کیا کرو، اپنے بچوں کو بھی دم کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ حضور حسنین کریمین کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلے، تو شیطان اپنے سارے لشکر سے کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ ہمارے لیے کوئی بستر ہے اور نہ ہمارے رات گزارنے کی گنجائش ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ کہتا ہے آج یہاں سے ایک لقمہ بھی ہمیں ملے گا۔ شیطان مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ اور جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے نہ گھر داخل ہو نہ کھانا کھائے، اللہ کے نام کے بغیر کھانا کھائے، تو شیطان پھر کہتا ہے جناب کہ آج
اس گھر میں ہمیں جگہ جگہ مل گئی ہے، آؤ یہاں سے کھانا بھی کھائیں، جہاں بھی لیٹیں بھی۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہوں اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے اپنا قدم اپنے گھر میں رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات ہیں۔ آخری دو حدیث پاک، مسند احمد کی روایت ہے، ابو تمیمہ الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی، ان کا نام نہیں آیا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ردیف تھے۔ ردیف مطلب کہ حضور جدو سواری کرتے سن تو حضور دے پیچھے بہندے ہوں سن۔ اتنے خوش نصیب صحابی، حضور کے خدمت گزار، جب بھی حضور سواری کرتے وہ حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا جسم آقا کریم علیہ السلام کے مبارک جسم سے ٹچ ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا جو ردیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر، حضور میرے آگے میں حضور کے پیچھے، حضور آگے جلوہ فرما میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ہم جا رہے تھے کہ گدھے کو ٹھوکر لگی، گدھے کو ٹھوکر لگی تو میری زبان سے نکلا ستیہ ناس و شیطان دا۔ اکثر زبان چو میں نکل جاندہ ہے کہ ککھ نہ رہے، کہ بیڑا گول ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، ہوندا ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو فرمایا کہ باتقاضۂ بشری اس صحابی کی زبان سے نکلا ستیہ ناس ہو شیطان کا۔ تو فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا یہ نہ کہو، جب تم نے یہ کہا تو شیطان اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں اپنی قوت سے اس کو گرا دیا میں نے۔ شیطان اپنے آپ کو بڑا وڈا سمجھتا ہے مطلب۔ فرمایا نہیں کہنا، کی کہنا یا رسول اللہ؟ فرمایا جب بھی ایسا معاملہ آئے تو کہا کرو بسم اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ آج پکا لو، آج کا درس یہی ہے، کوئی بھی کام کرو جائز کام، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی حرام کام کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھے گا وہ سخت گناہ گار، بلکہ علماء نے تو بہت سخت لکھا ہے اس کے بارے میں، گناہ ہے، کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔ تو ہر حلال اور جائز کام سے پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت، بتی بجھاتے وقت، بتی آن کرتے وقت، ہاں جی، اپنا بیٹا اٹھاتے وقت، کتاب کھولتے وقت، لباس پہنتے وقت جو دعائیں یاد ہو وہ دعائیں پڑھو، کچھ نہ یاد ہو تو بس یہی کہا کرو بسم اللہ۔ تو فرمایا شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا کہ میں نے اپنی قوت سے اس کو گرا دیا۔ فرمایا کچھ نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہنا ہے بسم اللہ۔ جب یہ کہو گے تو شیطان اتنا ذلیل ہوگا، اتنا ذلیل ہوگا، حتیٰ کہ مکھی سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہو جائے گا، مکھی سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ نے شیطان کو گالی نہیں دینی، کہنا ہے بسم اللہ۔ ایک آگے بڑی ایمان افروز حدیث ہے، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، بچے صحابی، ان کا نام ہے حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، تو المختصر بات یہ کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا، حضور نے بتایا، تو حضرت حنظلہ کو ان کے والد نے کہا کہ حضور کے قریب ہو جا، یا رسول اللہ میرے بڑے بیٹے بھی ہیں داڑھیوں والے اور بغیر داڑھیوں کے بھی، یہ سب سے چھوٹا ہے، حضور دے واسطے دعا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرانا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضرت حنظلہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس بچے کے، حضرت حنظلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے
برکت عطا فرمائے۔ ان کے پوتے غالباً ان کا نام زیاد ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حنظلہ کو دیکھا کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو جاتا، اس کے منہ پہ کسی جسم کے کسی حصے پہ زخم آ جاتا، کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے، حتیٰ کسی جانور کے تھن پہ زخم ہو جاتا، ورم آ جاتا، تو وہ حضرت حنظلہ کے پاس آتا کہ جناب اس کو دم کر دو یا دعا کر دو۔ تو حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ بسم اللہ پڑھتے اور اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھتے جہاں پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا۔ بسم اللہ، اپنا ہاتھ جہاں حضور نے ہاتھ پھیرا وہاں رکھتے، اور پھر جہاں کوئی زخم ہوتا وہ ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے وہاں پہ رکھ دیتے، اللہ پاک اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، حضور کی بھی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی بھی برکت ہے۔ آخری حدیث پاک، علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے کہ میں نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ سے سنا، مولا کائنات کے پاس سواری لائی گئی سوار ہونے کے لیے، آپ نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو پڑھا بسم اللہ۔ رکاب میں پاؤں رکھا تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ اور پھر کیا دعا پڑھی؟ پہلے کہا الحمدللہ، پھر پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور پھر آپ نے 3 بار حمد کی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 3 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر کہا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یہ آپ نے دعا پڑھی، اور پھر مولا علی مسکرائے، ہنس مسکرائے، سبحان اللہ، مولا کائنات مسکرائے۔ فقلت، علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی مما ضحکت یا امیر المومنین، اس وقت آپ امیر المومنین ہوں گے، نائب رسول، خلیفۃ الرسول، تو آپ کو کس بات نے ہنسایا ہے امیر المومنین؟ تسی کیوں ہسے جے حضور؟ کس گل نے تانوں ہنسایا ہے؟ قال، مولا کائنات نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل مثل ما فعلت، فرمایا گل انجے کہ ایک واری حضور سواری تے سوار ہوئے، حضور نے ایویں ہی دعاواں پڑھیاں تے حضور ہی مسکرائے تے تائیوں میں مسکرایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سنت کا اتباع، حتیٰ کہ مسکرانا بھی، جس مقام پر میرے آقا مسکرائے وہاں پہ مسکراؤ، یہ حضور کی سنت ہے۔ اے سنے ہیں، یہ ہم نے سنا ہے بڑوں سے کہ قبلہ والد گرامی مولانا سردار کہ جو استاد گرامی تھے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو قبلہ والد گرامی سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بچپن اور جوانی میں پڑھتے تھے، تو جب ان کے استاد گرامی مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے درس حدیث، تو جہاں ذکر آتا نا حضور مسکرائے، تو خود مسکراتے اور کہتے دوستو یہاں مسکراؤ، یہاں مسکرانا آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آقا کریم علیہ السلام سے محبت، یہ ہے حضور سے محبت۔ تو مولا کائنات نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ما فعلت، میرے حضور نے بھی ایسے کیا تھا، سواری پر سوار ہوئے، دعا پڑھی، بسم اللہ پڑھی، دعا پڑھی، اللہ اکبر پڑھی، الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد حضور مسکرائے، اس لیے علی بھی مسکرایا۔ تو ثم ضحک فقلت مما ضحکت یا رسول اللہ، آگے بڑی دلچسپ بات ہے، فرمایا پھر اسی بھی پوچھیا، عرض کیتی حضور تسی کیوں مسکرائے؟ فرمایا جے میں تسی پوچھیا ہمیں اسی بھی پوچھیا سی، حضور تسی کیوں مسکرائے؟
قربان جائیے کملی والے دی نگاہ تو، قربان جائیے حضور دے علم تو حضور نے فرمایا قالا یعجب الرب من عبدہ، اللہ پاک رب تعالی عز و جل اپنے اس بندے سے پہ تعجب کرتا ہے، تعجب، اللہ کریم تعجب کرتا ہے، اذا قال رب اغفر لی، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے تو رب تعجب کرتا ہے، وَيَقُولُ عَلِمَ عَبْدِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي، اللہ پاک تعجب کرتا ہے کہ میرے بندے نو پتہ ہے کہ میرے تو سوا کسی نے انہوں بخشنا اور میں اس بات پہ اللہ پاک تعجب کرتا ہے، اس لیے میں مسکرایا، اور اس لیے جب حضور مسکرائے تو حضور کے مسکرانے پہ یہ علی بھی مسکرایا، اور مولا علی مسکرائے تو ان کے اصحاب مسکرائے، جب ہم نے حدیث پڑھی تو پھر ہم بھی مسکرائے ہیں جی؟ تو یہاں پہ مسکرانا میرے آقا کی سنت، سبحان اللہ دوستو، بسم اللہ کی برکت، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی ابتدا جن کلمات کے ساتھ اللہ کریم فرما رہے ہیں وہ کتنے بابرکت کلمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کا نام ہی تو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نقطہ اور کہ یہاں پہ ہے بسم اللہ ہے، اصل میں مفسرین نے لکھا کہ لفظ تھا بے اسم اللہ، اس میں الف حذف ہو گیا، محذوف، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، تو وہاں پہ اسم ہے، سبح اسم، اسم لفظ ہے، تو یہاں پہ الف نکل گیا، حذف ہو گیا، تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور عرب کا جو طریقہ کار تھا کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ استعمال ہو تو اس کو وہ مختصر کر دیتے، تو کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے یہ بے اسم اللہ ہو گیا بسم اللہ، تو اس کا جو ہے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحمت والا ہے، رحم والا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں جی، فاتحۃ الکتاب، فاتحہ اس لیے رکھا گیا کیوں کہ فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح کرنا، شروعات کرنا، کسی چیز کو کھولنا، قرآن مجید کھولیں تو اس کا افتتاح ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا فاتحۃ الکتاب۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور سبع مثانی بھی ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجر کے اندر غالباً اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا تو میں نماز میں ہی مصروف رہا، مشغول رہا، نماز جلدی جلدی پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں فرمایا کہ اتنی دیر؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والیو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ یہ کوئی اور بلائے تھے نماز رہے گی بھئی، نماز باقی رہ جائے گی، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں تم میری بات سنو، میری خدمت کرو، میرا حکم مانو، بات سن کے واپس چلے جاؤ، نماز دوبارہ ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑی وہاں سے شروع کر دو، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ ہے مقام رسالت، اللہ کے پیغمبر اور رسول کا مقام اللہ کی بارگاہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ
وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ، جب تمہیں بلائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. لما یحییکم، وہ بلاتے اس لیے ہیں کہ تمہیں وہ زندگی عطا فرما دیں، قلب و روح والی زندگی، دائمی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی. تو حضور نے بلایا، حدیث پاک آگے چل رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو فرمایا کہ اچھا نماز باقی پڑھ لو، جب جانے لگو تو مجھے ضرور ملنا. جی یا رسول اللہ. فرمایا میں ایک بات بتاؤں گا. فرمانے لگے کہ میں نے اپنی مکمل کی نماز، اور جب نکلنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کروایا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے مجھے ملنا. فرمایا کہ پتہ ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھے قرآن عظیم عطا فرمایا، بڑا قرآن، کون سا ہے وہ؟ اور سبع مثانی آتیناک سبع من المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جس کو قرآن عظیم اللہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہی تو ہے، جس کو اللہ نے عظمت والا قرآن کہا ہے. فرمایا وہ یہی 7 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہی ہیں. ایک اور حدیث پاک، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آج کا درس مکمل، اور اس کا باقاعدہ ترجمہ انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کر دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سفر کے دوران جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو قریبی قبیلہ تھا، تو وہاں پہ اچانک ایک عورت یا ان کی لونڈی خادمہ دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ ہے کوئی آپ میں دم کرنے والا؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیے یا سانپ نے ڈس لیا اور وہ قریب المرگ ہے. حضرت ابو سعید حضور کے صحابی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں دم کروں گا، لیکن یہاں پہ کسی نے اصل میں اور دوسری روایت میں کہ کسی نے مہمان نوازی، عربوں کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ شیوا تھا، ان کی علامت تھی عرب مہمان نواز. وہاں پہ کسی نے پوچھا ہی نہیں، مہمان نوازی نہیں کہی، تو آپ لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو ہم آپ سے بکریوں کا ریوڑ یا اتنی بکریاں لیں گے، دم کریں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے لے لیو، چلو تسی. حضرت ابو سعید خدری چلے. حضرت ابو سعید نے جا کے دم کیا. جب دم کیا تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین پوری سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا. وہ ایسے ہی یکدم ٹھیک ٹھاک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، شفا یاب ہو گیا. انہوں نے خوش ہو کے جناب کافی بکریاں ان کو دیں. اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، جناب یہ بکریاں جائز بھی ہیں کہ نہیں؟ حضور نے منع تو نہیں فرمایا کہ تسی جناب میری صورت دم کر کے تے ادا معاوضہ. فرمایا چلو حضور کے پاس جا کے پوچھیں گے، اس کے بعد ان سے فائدہ اٹھائیں گے. جب واپس مدینے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ معاملہ آیا، وہاں پہ سارا واقعہ سنایا سورۃ فاتحہ پڑھ کے. حضور نے فرمایا وہ تنوں کنے دسیا کہ یہ نال دم بھی ہو جاندہ ہے کہ یہ رقیہ بھی ہے، اس کے ذریعے دم بھی کیا جا سکتا ہے. جی یا رسول اللہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بکریاں دی. یا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ ہے اصل چیز تقویٰ، پرہیزگاری، کہ ہر چیز کے اندر یہ بات سوچو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں جائز ہے تو او دے وچوں ساڈا بھی حصہ کڈو. فرمایا ساڈے واسطے بھی کوئی بکریاں وچوں کڈو. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدمت میں بکریاں پیش کر دیں. تو حضور نے یہ بتایا لے کے کہ بعد میں کوئی
اس کو حرام نہ سمجھے، تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ دم کر کے اجرت لینا جائز ہے، اجازت ہے اس کا معاوضہ لینا۔ اسی مسئلے سے یہ بھی علماء نے استنباط کیا کہ کتاب کی تعلیم دینا، چاہے قرآن پاک ہی ہو، اس کی بھی جو ہے معاوضہ لینا جائز ہے، اجازت ہے، اسی مسئلے کے تحت، اسی حدیث پاک کے تحت۔ تو سب سے زیادہ فضیلت جس صورت مبارکہ کی آئی ہے یہ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کوئی بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور سبع مثانی اس لیے کہا گیا کہ 7 آیتیں بار بار جو دہرائی جاتی ہیں، مطلب یہ کہ کوئی ایسی نماز نہیں کہ جس میں کم از کم 2 بار سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ باقی پورا قرآن جہاں سے چاہے آپ مرضی پڑھو یا نہ پڑھو، کہیں سے بھی پڑھ لو، نماز ہو جائے گی 3 آیتیں کم از کم، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر بندہ جو 5 نمازیں پڑھے تو کتنی رکعت اس میں پھر لگا لیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ۔ اس کو سورۃ صلاۃ بھی کہا گیا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، الکتاب بھی کہا گیا ہے، القرآن بھی کہا گیا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے کہ یہ ظاہری بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے اور یہ دل کی اور روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا درس ہر جمعرات بعد از نماز عشاء جاری رہے گا۔ اگلی جمعرات انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سے درس کا آغاز ہوگا۔ جو دوستوں پڑھا اور سنا، اللہ رب العزت، اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا درس بسم اللہ ہی ہے کہ ابھی سے آپ نے اپنا وظیفہ بنا لینا ہے۔ کوئی بھی جائز کام، حلال کام کوئی بھی شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ۔ آج ہم نے درس کی بھی بسم اللہ کر دی، اور ویسے بھی آپ کے ہر کام میں بھی انشاءاللہ بسم اللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا